فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زبار. ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوئم، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم مل کر پڑھ رہے تھے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ آخری یہاں پر ہم پارٹ میں ریڈنگ کے پہنچے ہیں، ریڈنگ کے پارٹ نمبر 33 میں، اور یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 509 پر ہیں. اور جو ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے لاسٹ نشست میں، تو اس کا عنوان تھا ام البنین سلام اللہ علیہ کا مرثیہ. اس کا کافی پارٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب آئیے جو مزید پارٹ ہے وہ پڑھتے ہیں. یہاں پر چند اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ جو کہ بی بی ام البنین نے پڑھا تھا. لکھا ہے: مجھے اب ام البنین بیٹوں کی ماں نہ کہو، اب دنیا کے دکھ میرے نصیب میں ہیں. مجھے ام البنین اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب شاہدین سے میرے بیٹے تھے، اور ان میں سے ہر جوان چاند چہرہ تھا، اور وہ میرے دائیں بائیں ہوتے تھے. ان کے نام عبداللہ، عثمان اور جعفر تھے. ان کے علاوہ میرا قیمتی گوہر، میرا چاند قمر بنی ہاشم عباس علیہ السلام بھی تھا. لیکن آج میں بے پر و بال ہوں، اور نہ میرے بیٹے رہے اور نہ ہی میرا سلطان مبین رہا. کوئی مجھے ام البنین کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے اپنے بیٹوں کی یاد ستاتی ہے. میں اپنے چاند سی پیشانی والے بیٹوں کو یاد کر کے اپنے رخسار اور پیشانی کو پیٹتی ہوں. اور پھر یہاں لکھا ہے فارسی کا ایک اور اسی طرح اشعار ہیں. لکھا ہے ترجمہ کہ غمزدہ ام البنین بے بالوں پر پرندے کی طرح گریہ زاری کر رہی ہیں، اور وہ روتی آنکھوں سے فریاد کنا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں رہا. اے عورتوں، اب مجھے ام البنین مت کہو کہ اب میں بغیر بیٹوں کی ماں ہوں جس کا کوئی بیٹا باقی نہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ اشعار ہیں. پڑھتے ہوئے ہم پیج 510 پہ آئے ہیں، اور 11 بھی ساتھ پڑھیں گے. ان اشعار کا ترجمہ ہے کہ اب دوبارہ مجھے ام البنین نہ کہنا، میں نے آہ و نالے سے دوستی کر لی ہے. میں شب و روز اپنے قمر بنی ہاشم عباس علمدار علیہ السلام کے لیے روتی ہوں، اور اپنی آہوں سے اپنی جان کو جلاتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ وہ چاند جیسے چہرے والا عباس علیہ السلام کربلا میں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کا سقا تھا، اور دریا میں اترا مگر پیاسا نکل آیا کہ اس کے آقا حسین علیہ السلام نے ابھی پانی نہ پیا تھا. اس نے پیاسا رہ کر آبرو حاصل کر لی. وہ پانی لے کر پیاسے بچوں کے لیے خیموں کی جانب چلا. جنگل سے گزر کر خیموں میں پانی لے جا رہا تھا کہ اشقیاء نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. حوالہ ہے یہاں پہ جو ترجمہ ہم نے پڑھا از فائز تبریزی تے بیرے یہ زے چھوٹی ہے تبریزی. پھر اگلے جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ عباس قمر بنی ہاشم کے بدن سے آپ علیہ السلام کے دونوں بازو قوم حق ناشناس نے ظلم سے جدا کر دیے. آپ علیہ السلام کی دائیں آنکھ میں ایک تیر لگا، اور یہ چمن گل یاس کی طرح خزاں رسیدہ ہو گیا. انورٹڈ کاما کلوز. اور اب آئیے ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عباس علیہ السلام سے محبت. لکھا ہے یہاں پر اس نقطے کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت ام البنین کو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے محبت و مودت تھی کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتی تھیں کہ میرے سارے بیٹے حسین پر قربان، تو اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی حضرت عباس علیہ السلام سے خصوصی محبت تھی. آپ حضرت عباس علیہ السلام کو بیٹا کہہ کر یاد
یاد کرتی تھیں۔ روایت میں منقول ہے کہ کربلا معلیٰ کے رہنے والے ایک شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر روز 2 یا 3 مرتبہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا تھا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت 10 دنوں میں 1 مرتبہ کرتا تھا۔ اس نے ایک شب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عالم خواب میں دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سیدہ کو سلام کیا۔ حضرت زہرا نے رخ انور اس سے موڑ لیا۔ اس نے رو کر عرض کیا کہ بی بی، آپ نے مجھ سے رخ مبارک کیوں پھیر لیا؟ میری خطا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو میرے فرزند کے روضے کی زیارت سے کیوں مشرف نہیں ہوتا؟ اس نے بارگاہ عصمت علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہا، اے بنت رسول اللہ، میں تو ہر روز 3 مرتبہ آپ کے بیٹے امام علی مقام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔ تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، تو میرے فرزند حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو اکثر جاتا ہے، لیکن میرے بیٹے عباس علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے کم جاتا ہے۔ حوالہ ہے کبریت الاحمر صفحہ نمبر 166۔ منقول ہے کہ روز قیامت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہیں کہ میری امت کی شفاعت و نجات کے لیے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ پیج 512 513۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تک پہنچائیں گے تو بی بی پاک فرمائیں گی کہ اے امیر المومنین، میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے دونوں بازو امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ حوالہ ہے اسرار الشہادت دربندی معالی السبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی مختار رضی اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام۔ لکھا ہے کہ یہ قانون فطرت اور قانون جبلت ہے کہ ظالم اور جبار لوگ اس دنیا فانی میں ہی میں آخر کار اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی جو ظلم وہ کسی کے ساتھ روا رکھتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہو کر رہتا ہے، گویا جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جو کسی کے آگے کانٹے بکھیرتا ہے اسے خود ہی ان پر چلنا پڑتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اللہ قہار و جبار ایسے ظالموں سے ایک دن انتقام لے لیتا ہے اور ان ظالموں کو ان کے عملوں کی جزا و سزا مل کر رہتی ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لہٰذا کسی ظالم و جابر کو بھی استحکام حاصل نہیں ہے۔ ظلم کی اندھیر نگری جلد ہی صبح روشن کی طرح درخشندہ آفتاب بن جاتی ہے۔ ظلم کے سیاہ بادل چھٹتے ہیں تو عدل کی صبحیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکومت کفر سے باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ ظالم اپنی زندگی ہی میں اس طرح کروٹیں بدلتا ہے کہ آخر کار انجام اس کی موت ہے، اور ظلم کی راج دہانی دیر پا نہیں ہوتی، فقط عدل کا سویرا ہی برس ہا برس باقی رہتا ہے۔ سانحہ کربلا میں یزیدیوں نے بڑے تم تراق سے ظالمانہ انداز میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے۔ وہ اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو کر بدمست ہو چکے تھے، انہیں انسانی اقتدار یکسر بھول چکی تھی، ان کے دلوں میں یہ بات جڑ پکڑ چکی تھی کہ آل اطہار علیہ السلام پر جتنا بھی ظلم کر لیا جائے ہمیں کیا ہونا ہے، حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے اور یہ اقتدار ہمیشہ ہی ہمارے پاس رہے گا۔ مگر یہ ان کی بھول اور کج فکری تھی، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ظلم سے حکومتیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بڑے بڑے کاخ اور ایوان، کاف الف خے اور ایوان ہل جاتے ہیں۔ اسی قانون فطرت کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانباز ساتھیوں کی شہادت کے روز ہی سے ستم گروں، ظالموں اور جابروں سے انتقام کے لیے تحریک اٹھی اور قانون فطرت نے حقیقت کا روپ دھار لیا، لہٰذا دشمن کی صفوں ہی سے انتقام حسین علیہ السلام کا نعرہ بلند ہو چکا تھا۔ جب یزیدی سپاہ نے حسینی خیموں کے چاروں طرف ہجوم کیا تو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھنے والی ایک یزیدی سپاہی کی زوجہ نے تلوار کو ہاتھ میں لے لیا اور حسینی خیموں کے سامنے آئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے قبیلہ بکر کے مردوں، کیا رسول اسلام کی بیٹیوں کا لباس بھی لوٹا جائے گا؟ اس غیر خدائی حکومت پر ہلاکت۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اے اس خون کے طلبگاروں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے،
اس وقت اس کا شوہر آگے بڑھا اور اپنی بیوی کو پکڑ کر لے گیا۔ حوالہ ہے کتاب لہوف سید بن طاؤس صفحہ نمبر 132۔ اسی طرح حفحاف حفحاف بن مہند رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ جو پہلے ذکر میں آ چکا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام اور عالمہ غیر معلمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات اور بیانات جو کہ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں دیے گئے، ان خطبوں نے ابن زیاد اور یزید کے خلاف لوگوں کے دلوں میں انتقام کی تحریک پیدا کر دی، جس کے اثر سے کافی سارے بہادر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انتقام و قیام کا نعرہ بلند کیا، جیسے سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ نے 65 ہجری میں تحریک حسینیہ کی بنیاد رکھی، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے انتقام حسین علیہ السلام میں حصہ لیا۔ ان بہادروں میں سب سے بڑا بہادر جس نے تحریک انتقام حسینی علیہ السلام کی بنیاد رکھی اور ان ظالموں کو جو قتل حسین علیہ السلام میں شریک تھے واصل جہنم کیا، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی رضی اللہ ہے۔ ذیل میں مختار رضی اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارناموں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کرنا ضروری ہے۔ کوفے کا رہنے والا منہال بن عمرو کہتا ہے کہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکے گیا۔ مراسم حج بجا لانے کے بعد بارگاہ امام سجاد علیہ السلام میں مدینے پہنچا۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر مجھ سے حرملہ بن کاہل اسدی کے بارے میں پوچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا مولا وہ زندہ ہے اور وہ کوفے میں سکونت پذیر ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اس طرح کہا کہ اے اللہ، اس کو لوہے کا عذاب چکھا، اے خدا اسے آگ کا عذاب چکھا۔ لکھا ہے کہ منہال کا بیان ہے کہ میں واپس کوفے لوٹ گیا، میں نے دیکھا کہ مختار رضی اللہ نے حکومت کے خلاف قیام کیا ہے اور وہ اقتدار پر قابض ہے اور اسے کوفیوں کی حمایت حاصل ہے۔ میرا ایک دوست تھا جو چند روز میرے پاس ٹھہرا، اس کی وجہ سے میری مختار رضی اللہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ چند روز کے بعد میں اپنی سواری پر سوار ہو کر مختار رضی اللہ کی طرف جا رہا تھا کہ میری اس کے گھر کے باہر ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے منہال، تو میرے پاس اور میرے پرچم کے نیچے آیا، لیکن تو نے مجھے ہدیہ تبریک کیوں نہیں پیش کیا اور میرے قیام و جہاد میں شرکت کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا میں مکے گیا ہوا تھا، لہٰذا میں اس تحریک میں شامل نہ ہو سکا۔ ہم گفتگو کرتے ہوئے کوفے کے محلے کناسہ میں پہنچے۔ میں نے محسوس کیا کہ مختار رضی اللہ وہاں کسی کے انتظار میں ہے۔ ہم اس جگہ پر رک گئے۔ اسی اثنا میں کسی نے اسے حرملہ کے مکان کی اطلاع دی تو اس نے حرملہ کی گرفتاری کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ کوئی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی حرملہ کو گرفتار کر کے لے آئے۔ چند لوگ حرملہ کے پہنچنے سے پہلے مختار کے پاس آئے اور انہوں نے مختار کو مبارکباد دی۔ اے امیر، بشارت ہو کہ حرملہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حرملہ کو مختار رضی اللہ کے پاس لایا گیا۔ مختار نے اس سے کہا، اس خدا کی حمد و سپاس ہے کہ جس نے مجھے تمہارے اوپر مسلط کیا، اور پھر اس نے فریاد بلند کی کہ الجزار الجزار، اے کاٹنے والے، اے کاٹنے والے۔ اس دوران جلاد آ گیا۔ مختار نے اسے حکم دیا کہ تو حرملہ کے ہاتھوں کو کاٹ دے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ لو۔ اس نے اس حکم کی بھی بجاوری کی۔ پھر مختار نے آواز دی کہ اسے آگے لے کر آؤ۔ آتش اور لکڑیوں کو لایا گیا اور لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بلند ہونے لگے تو مختار نے حکم دیا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس طرح اس دشمن حسین علیہ السلام کے تمام بدن کو آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ مختار نے کہا ذکر خدا اچھا ہے، لیکن تو نے یہ تسبیح کیوں کی ہے؟ میں نے کہا میں سفر حج کے دوران بارگاہ امام سجاد علیہ السلام میں دست بوسی کے لیے حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے حرملہ کی بابت پوچھا۔ میں نے عرض کیا مولا وہ کوفے میں زندگی گزار رہا ہے اور ابھی تک زندہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بارگاہ الہی میں اس طرح التجا کی تھی کہ خدایا حرملہ کو لوہے اور آگ کا عذاب چکھا۔ اب میں نے امام علیہ السلام کی اس حسرت کو پورا ہوتے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔
تو کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک دشمن اپنے انجام کو پہنچا تو سبحان اللہ کہا ہے۔ مختار نے کہا یہ سچ ہے کہ آپ نے امام علیہ السلام کی زبان سے ایسے الفاظ سنے؟ میں نے کہا، سوال کیا مختار نے کہ یہ سچ ہے کہ آپ نے امام علیہ السلام کی زبان سے ایسے الفاظ سنے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ مختار سواری سے نیچے اتر آیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ اس نے طویل سجدے کیے اور پھر کہا، امام علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام نے جس سے نفرین کی تھی، خدا نے میرے ہاتھ سے اس کو انجام تک پہنچایا۔ پھر امیر مختار نے شکرانے کا روزہ بھی رکھا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 45 صفحہ 332۔ دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جب ہرملہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے مختار سے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کچھ وقت کے لیے رک جاتا کہ میں تمہیں ان مظالم سے آگاہ کر دوں کہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے امیر، میرے پاس 100 شعبہ تیر تھے اور میں نے انہیں زہر میں بجھا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک تیر گلوئے اصغر علی اصغر علیہ السلام پر چلایا جو امام حسین علیہ السلام کی گود میں تھا، اور دوسری دفعہ قلب حسین علیہ السلام کا نشانہ باندھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنی قمیص کو اٹھا کر اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہے تھے، اور تیسرے تیر سے عبداللہ بن حسن علیہ السلام کے گلے کا نشانہ باندھ کر چلایا کہ جب وہ اپنے چچا حسین علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے۔ اور اب سامعین، ہیڈنگ ہے امیر مختار کون؟ لکھا ہے امیر مختار رضی اللہ ابو عبید بن مسعود بن عمیر ثقفی کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ رضی اللہ طائف میں پہلی ہجرت کے وقت متولد ہوئے۔ آپ رضی اللہ کے والد بزرگوار ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ سپاہ اسلام کے سردار تھے اور حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں قتل کر دیے گئے۔ مختار رضی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ آپ اپنے والد کے ہمراہ محاذ جنگ پر آئے۔ آپ کو شوق جہاد تھا۔ آپ رضی اللہ دشمن کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت آمادہ تھے، لیکن آپ رضی اللہ کے والد نے کم عمری کی وجہ سے آپ کو لڑنے سے منع کیا تھا۔ امیر مختار ایک بہادر سپاہی، ایک سخی انسان اور ایک جرأت مند امیر تھے۔ آپ ایک عظیم فکر رکھنے والے اور دانشور انسان تھے۔ آپ رضی اللہ ایک عالی ہمت انسان اور جنگی امور میں اچھا خاصا تجربہ رکھنے والے تھے اور بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے، اور دوسرے محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بالا تر تھے۔ لکھا ہے اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ میں نے مختار رضی اللہ کو بچپن کی حالت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی گود میں دیکھا۔ امام علیہ السلام اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اے ہوش مند و زیرک انسان، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مختار رضی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو ہوشیار اور بہادر انسان کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مختار کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کر کے ہمارا بدلہ لیا ہے، اس نے ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے اور ہماری بیوہ عورتوں کے شوہروں کا بدلہ لیا ہے، اور اس نے سخت حالات میں اپنے مال کو ہمارے درمیان تقسیم کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد تھا۔ ہم پیج 507 پر ہیں۔ ہیڈنگ ہے حمایت مسلم علیہ السلام میں مختار رضی اللہ کا قید ہونا۔ جب سفیر امام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے میں آئے تو اس وقت مختار کوفے میں قیام پذیر تھے۔ مختار نے سفیر امام علیہ السلام کی پوری حمایت کی اور پوری کوشش کی کہ کوفے کے لوگ نمائندہ امام علیہ السلام کی بیعت کریں۔ حضرت مسلم علیہ السلام ایک مدت تک آپ رضی اللہ کے مہمان رہے۔ پھر لکھا ہے کہ مختار رضی اللہ کا عراق میں آل اطہار علیہ السلام کے طرفداروں اور فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے والوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ آپ ایک نڈر محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی امامت و ولایت کے قائل تھے اور خانوادہ عصمت کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 350 سے لے کر
353 تک. پھر لکھا ہے کہ امیر مختار حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے وقت کوفے میں نہ تھے. عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد چند آزاد مردوں کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا تاکہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے میں تشریف لائیں تو وہ ان کی حمایت نہ کریں. علامہ مامقانی نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کے حکم پر جن لوگوں کو گرفتار کر کے پس دیوار زندان کر دیا گیا ان کی تعداد 4500 تھی. لہٰذا اس بنیاد پر یہ فکر صحیح نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جان کے خوف سے بچنے کے لیے امام علیہ السلام کی حمایت نہ کی. جس طرح ابن اسیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ شہادت امام علیہ السلام کے بعد پشیمان ہوئے اور بعد میں انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کی رہبری اور رہنمائی میں ایک حزب توابین بنائی. یہاں پر حوالہ ہے تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63. اور اب ہم پیج 518 اور 519 پر آ گئے. لکھا ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی دلسوز شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم پر مختار رضی اللہ کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو ابن زیاد نے اس سے کہا کہ اے پسر عبید، تم نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ پر بیعت کی. مختار کی بات مکمل کرنے سے پہلے ابن زیاد کے درباریوں میں سے عمرو بن حریث بول اٹھا کہ مختار نے کسی کی کوئی بیعت نہیں کی. ابن زیاد نے مختار رضی اللہ سے کہا کہ اگر عمرو گواہی نہ دیتا تو میں تجھے حتمی طور پر قتل کر دیتا. اور پھر اس نے مختار رضی اللہ کو نا سزا کہا. اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جو اس نے مختار رضی اللہ کے چہرے پر دے ماری. آپ کی آنکھیں خون سے بھر گئیں اور پھر اس نے حکم دیا کہ مختار کو زندان میں قید کر دیا جائے. اس وقت ایک اور مولائی میثم تمار زندان میں تھے. انہوں نے مختار سے کہا کہ تم ایک روز ضرور قیام و جہاد کرو گے اور دشمنان امام مظلوم علیہ السلام سے انتقام لوگے. یہ شخص ابن زیاد ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ خود قتل ہوگا اور اس کا کٹا ہوا بدن تمہارے پاؤں کے نیچے ہوگا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد 45 صفحہ 353. پھر آگے چلتے ہیں. لہٰذا اس بیان کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت باسعادت کے وقت مختار رضی اللہ زندان کوفہ میں قید تھا. جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر کوفے میں ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے اپنا رعب و دبدبہ اور کامرانی دکھانے کے لیے حکم دیا کہ مختار کو زندان سے اس کے دربار میں لایا جائے. جب مختار رضی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مظلوم علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو اس سے امام علیہ السلام کی مظلومی برداشت نہ ہو سکی. وہ محبت امام علیہ السلام میں بھرے دربار میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. مختار شدت غم سے نڈھال ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ جب میں ان مقدس ہستیوں کے خون کا تجھ سے بدلہ لوں گا. خدا مجھے وہ دن ضرور دکھائے گا. ابن زیاد سے مختار کا یہ جملہ برداشت نہ ہو سکا، لہٰذا اس نے مختار کے قتل کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کے مشیروں نے اسے قتل سے روک دیا اور مختار کو دوبارہ زندان میں بھیج دیا گیا. حوالہ ہے تذکر الشہداء اور صفحہ نمبر 404. لکھا ہے بزرگ شیعہ علماء نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور انہوں نے روایات مذمت کو قبول نہیں کیا کہ یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی کارستانی ہے. حوالہ ہے تنقیح المقال مامقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204، فرساء الحجا صفحہ نمبر 244 سے لے کر 259. اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے قیام مختار رضی اللہ. لکھا ہے مختار محبت امام علیہ السلام میں پس زندان تھا، لیکن اس کے دل میں خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کا خیال ہر وقت موجزن تھا. بس آپ رضی اللہ کے دل و دماغ میں ہر وقت ایک ہی حسرت مچلتی رہتی تھی کہ میں کب خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لوں گا. آپ نے اپنی بہن صفیہ کو کہ جو عبداللہ بن عمر کی زوجہ تھی مخفی طور پر خط لکھا کہ آپ اپنے شوہر کو آمادہ کریں کہ وہ یزید کو خط لکھے اور اس میں مختار کی آزادی کی خواہش کرے. مختار کا خط زائدت زیلف حمزہ دال گولتا زائدت بن قدامہ سقفی کے ذریعے سے صفیہ کو مدینے میں
پہنچایا گیا۔ صفیہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو مختار کی آزادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ عبداللہ بن عمر نے اس عنوان کے تحت یزید کو خط لکھا اور یزید نے عبداللہ کی سفارش کو قبول کر لیا اور اس نے ابن زیاد کو مختار کی رہائی کے لیے خط لکھا۔ ابن زیاد نے اس شرط کے ساتھ مختار کو آزاد کر دیا کہ وہ کوفے میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ مختار آزاد ہو گیا اور وہ کوفے سے حجاز کی طرف چلا گیا۔ اس کی واقصہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے واو الف قاف صاد ہے، واقصہ کے مقام پر سر راہ ثاقب بن زہیر یا ابن ارق این رے قاف نامی غلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ثقیف کا آزاد شدہ غلام تھا۔ اس نے مختار رضی اللہ کو سلام کیا اور اسے پوچھا کہ آپ کی آنکھ پر یہ زخم کیسا ہے؟ مختار نے کہا ابن زیاد نے لکڑی ماری ہے، اگر میں اسے قتل نہ کروں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کروں اور امام علی مقام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے اتنے لوگوں کو قتل نہ کروں کہ جتنے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل سے مارے گئے تھے، بریکٹ میں لکھا ہے 70,000 افراد، تو خدا مجھے قتل کرے۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 353 اور کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 332۔ آئیے پیج 520 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے یزید کی ہلاکت۔ لکھا ہے مختار رضی اللہ ہمیشہ ماحول کو سازگار بنانے اور قیام و جہاد کے مقدمات کے حصول کے لیے برسر پیکار رہتے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ خون امام مظلوم علیہ السلام کا انتقام لیں اور قاتلان امام کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ انہوں نے اپنی پوری توانائیاں لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل کرنے میں صرف کر دی۔ معاویہ کا بیٹا یزید 14 ربیع الاول کو جمعرات کے دن 63 ہجری قمری میں واصل جہنم ہوا۔ مشہور قول کے مطابق یزید 38 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا۔ اس کی مدت خلافت 2 سال اور 8 ماہ تھی، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ اس کی عمر 37 سال تھی اور اس کی حکومت کی مدت 3 سال 9 ماہ تھی۔ اس سال لوگوں نے حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی، شام میں مروان بن حکم اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد کی بیعت کی، لیکن عراق کے لوگ پریشان اور سخت پشیمان تھے کہ انہوں نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کیوں نہ کی۔ کوفے اور اس کے اطراف و اکناف میں قیام و جہاد امام علیہ السلام کا بدلہ لینے کی فضا ہموار تھی، لہٰذا 93 سال کے بوڑھے محب آل محمد سلمان رضی اللہ بن زرد خزائی نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ چکانے کے لیے قیام کیا اور کافی سارے لوگ اس تحریک میں ان کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ اس مرد مومن نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے جنگ کی اور دشمن کے ہزاروں افراد کو قتل کیا، اور اس نے بنی امیہ کو حرف غلط کی طرح ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، جو کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یوں اس نے قیام مختار رضی اللہ کے لیے راہ کھول دی۔ آپ نے مروان کی خلافت کے زمانے میں 65 ہجری میں شہادت پائی اور آپ رضی اللہ کے سر مبارک کو آپ کے باوفا ساتھی مسیب بن نجبہ کے ہمراہ شام لے جایا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 340 سے لے کر 343 تک اور 373۔ اور اب آ گئے ہیں ہم ہیڈنگ پڑھنے امیر مختار رضی اللہ کی کامیابی۔ لکھا ہے عبداللہ بن زبیر حجاز پر مسلط ہو چکا تھا اور اس نے عبداللہ بن متی کو کوفے اور عراق کا گورنر بنا رکھا تھا۔ اس کی سلطنت کا اقتدار کافی پھیلا ہوا تھا۔ مختار نے حجاز میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو اسے معلوم ہوا کہ ابن زبیر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور خاندان نبوت سے کٹا ہوا ہے۔ مختار رضی اللہ نے اس پر اعتماد نہ کیا۔ آپ ظاہری حفاظت اور سیاسی طور پر عقل مندی سے کام لیتے ہوئے حجاز سے کوفہ آ گئے۔ آپ رضی اللہ نے کوفے میں ہانی بن ابی حیہ سے ملاقات کی اور اس سے کوفے کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کوفے کے حالات یکسر بدل چکے ہیں اور لوگ پشیمان ہیں کہ انہوں نے امام علیہ السلام
السلام کی نصرت کیوں نہ کی؟ اگر کوئی قداور شخصیت علم جہاد بلند کرے تو کوفے کے لوگ اس کی حمایت کریں گے۔ گویا اس وقت کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں اس وقت کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ امیر مختار رضی اللہ نے پورے وثوق اور یقین محکم سے کہا کہ خدا کی قسم انہیں حق کی بنیاد پر پرچم حسینی علیہ السلام کے نیچے جمع کروں گا اور ان کی مدد سے ہر سرکش اور ستمگر سے ٹکرا جاؤں گا۔ حضرت مختار رضی اللہ پوری شجاعت و شہامت کے ساتھ کوفہ وارد ہوئے۔ وہ سب سے پہلے مسجد میں آئے اور وہاں نماز ادا کی۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو آپس میں چہمنگوئیاں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ مختار رضی اللہ یقینی طور پر کسی اہم مشن کے لیے کوفے میں آئے ہوں گے۔ حضرت مختار رضی اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے مخفیانہ طور پر شیعہ اکابرین کو اپنے گھر دعوت دی اور ان سے کہا کہ میں فرزند علی علیہ السلام محمد بن حنفیہ علیہ السلام کی طرف سے خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس قیام میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ شیعہ اکابرین نے مختار سے کہا کہ آپ رضی اللہ خون امام علیہ السلام کا بدلہ لینے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں، لیکن آپ کچھ دیر کے لیے صبر کریں اور دیکھیں کہ وہ سلیمان رضی اللہ بن زرد کے واقعے کا کیا بنتا ہے۔ تو مختار اپنے مقصد کی تکمیل میں شب و روز کوشاں تھے اور اپنی حکمت عملی سے اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن آخر آپ رضی اللہ کو عبداللہ بن زید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ جو دونوں بصرے اور کوفے کے حاکم تھے ان کے حکم سے دوبارہ زندان میں ڈال دیا گیا، اور جب سلیمان رضی اللہ بن زرد کو شہید کر دیا گیا اور اس وقت مختار رضی اللہ زندان میں قید تھے۔ مختار نے قید خانے میں بعض لوگوں کو خطوط لکھے اور کوفے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ رابطہ قائم کیا، اور مختار زندان ہی میں تھے کہ لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور ان کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ مختار کے بہنوئی عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن زید اور ابراہیم بن محمد طلحہ کو آپ رضی اللہ کی رہائی کے لیے خطوط لکھے۔ انہوں نے ضمانت لے کر مختار کو رہا کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عبداللہ بن زید اور ابراہیم بن محمد طلحہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن مطیع کو کوفے کا حاکم بنا دیا۔ مختار کی رہائی پر کوفے کے لوگ مختار کے پاس گروہ در گروہ آتے اور آپ رضی اللہ کی بیعت کرتے۔ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور اس دوران مالک اشتر کے فرزند عظیم ابراہیم جو کہ ایک شجاع مرد اور اپنی قوم کے سردار تھے، مختار کی تحریک میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی۔ کوفے کا حاکم عبداللہ بن مطیع عبداللہ بن زبیر سے زیادہ چالاک اور ذہین تھا۔ اس کے حامیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن وہ مختار سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ وہ مختار محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ عبداللہ بن مطیع عورتوں کا حلیہ بنا کر اور زنانہ لباس پہن کر گورنر ہاؤس سے نکل گیا، اور اس کے حواریوں نے امان طلب کی تو انہیں امان دے دی گئی۔ مختار دارالامارہ میں داخل ہو گئے اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کوفے کے سرداروں اور ان کی رعایا نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کی بیعت کر لی۔ یہ انقلاب سلیمان رضی اللہ بن زرد کی شہادت کے 1 سال بعد برپا ہوا، اور پھر مختار رضی اللہ نے حکم دیا عمر سعد اور اس کی سپاہ کو گرفتار کیا جائے، جن کے ہاتھ خون حسین علیہ السلام سے رنگین تھے۔ دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر کے ان کے انجام تک پہنچایا گیا۔ خولی، عمر سعد، شمر اور حرملہ وغیرہ کے ساتھ سختی سے سلوک کیا گیا، اور یہ سب دنیا میں ہی اپنے انجام کو پہنچے۔ منقول ہے کہ امیر مختار رضی اللہ نے 18,000 یزیدیوں کو قتل کیا۔ حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 360 سے لے کر 368، اور کتاب فرسان الحجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214، اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 45 کے صفحہ نمبر 386 پر یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ، جس کو کہ اگر میں کہوں کہ آخری ہیڈنگ تو صحیح ہے، کہ ابن زیاد کا قتل۔ لکھا ہے امیر مختار کو خبر ملی کہ ابن زیاد نے شام میں ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کیا ہے اور وہ کوفے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔
بعض نے لکھا ہے کہ اس کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی۔ مختار نے ابن زیاد کی سپاہ کو روکنے اور اس کا قلع قمع کرنے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کی سربراہی میں ایک سپاہ بھیجی۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ابراہیم رضی اللہ کی مختصر فوج کی ابن زیاد کی بہت بڑی فوج سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور موصل میم واو سوادلہ موصل کی سرزمین پر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ دونوں اطراف سے کافی سارے لوگ مارے گئے۔ اسی جنگ میں ابن زیاد ابراہیم مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابراہیم رضی اللہ کے حکم پر اس کے اور شام کے دوسرے بڑے بڑے سرداروں کے سر جسموں سے جدا کیے گئے اور انہیں مختار کے سامنے لایا گیا۔ اچانک ایک چھوٹا سانپ نمودار ہوا اور وہ تمام سروں میں باری باری داخل ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر پر پہنچا۔ کبھی وہ اس کی ناک سے داخل ہوتا اور کان سے باہر نکل جاتا اور کبھی ناک سے داخل ہوتا اور گلے سے باہر نکل آتا۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر تعجب کیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 اور فرسان الحجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239۔ پھر امیر مختار نے ابن زیاد کے سر کو مدینے میں محمد بن حنفیہ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام اسے امام سجاد علیہ السلام کے پاس لائے۔ امام غذا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی، اس خدا کی حمد و سپاس ہے کہ جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارے خون کا انتقام لیا۔ خدا مختار رضی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ہمیں ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس وقت وہ غذا کھا رہا تھا اور میرے والد بزرگوار علیہ السلام کا کٹا ہوا سر اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس وقت دربار توحید میں درخواست کی تھی کہ خدایا مجھے اس وقت تک نہ مارنا جب تک میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لوں۔ حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 اور پھر فرسان الحجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 اور آخری پیراگراف لکھا ہے امیر مختار رضی اللہ نے 1 سال 8 مہینے حکومت کی۔ آپ رضی اللہ نے 14 ربیع الاول سن 66 ہجری سے حکومت پر قبضہ کیا اور 14 رمضان سن 67 ہجری تک قابض رہے۔ آپ 67 سال کی عمر میں مصعب میم سواد عین بے بن کر مصعب بن زبیر کی سپاہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مصعب اس وقت اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بصرے کا حاکم تھا۔ مختار رضی اللہ کی قبر شریف رواقِ راہر میں اور حضرت مسلم علیہ السلام کا مرقد مطہر کوفے میں واقع ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے اگر کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں پروردگار سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، اور آپ سب سننے والوں کی سے یہ گزارش ہے کہ درگزر کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ ہم جو اگلی کتابیں پڑھتے جائیں اس میں کوئی کمی نہ ہو اور ہم بہترین انداز میں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔